آج رات 12 بجے سے اسلام آباد شہر اور دارالحکومت کے علاقے میں امن و امان فوج کے ہاتھ میں ہوگا۔ فوج SCO سمٹ کے دوران 17 اکتوبر تک تعینات رہے گی۔ آرٹیکل 245 کے تحت سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ وزارت داخلہ کی درخواست پر کابینہ نے منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی۔ بھارت شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرے گا۔ وزیر خارجہ جے شنکر رواں ہفتے پاکستان آئیں گے۔ جے شنکر کا وزیر خارجہ بننے کے بعد پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ SCO اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ بھارتی اعلیٰ شخصیت کا 9 سال بعد پاکستان کا دورہ ہوگا۔ بلاول بھٹو SCO اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت گئے تھے۔ پولیس والے، پوری پولیس کی ٹیم IG صاحب سے لے کے جوانوں تک سب کے حوصلے بلند ہیں۔ ہم نے ان سے کل بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ موقع نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کا، یہ دن نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کے۔ ان کا رائٹ ہے جلسہ جلوس، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے ہو رہا ہے، اور ہر پاکستانی کا رائٹ ہے اگر کسی کو کوئی کسی قسم کا بھی اظہار خیال کرنا ہے تو وہ بالکل کرے، لیکن یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمارا 17 تک جو ہے اسلام آباد کا سینسٹیو دن ہے۔ کسی کو خوشی نہیں ہوتی کہ جب شہر بند ہو، کنٹینر بند ہو اور لوگ دقت میں ہوں، لیکن لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں کس وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے۔ اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایک بار پھر سخت وارننگ۔ کوئی ابہام نہیں کہ اسلحہ بردار اسلام آباد پر دھاوا بول رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کے مسلح ہونے کے ثبوت ہیں۔ علی امین گنڈا پور سوچیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ محسن نقوی کا اسلام آباد کا فضائی معائنہ، سیکیورٹی انتظامات اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کی شرپسندوں سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت۔ PTI کا احتجاج شہریوں پر بھاری پڑ گیا۔ جڑواں شہروں میں زندگی کا پہیہ جام، اسلام آباد اور پنڈی جانے والے تمام راستے بند۔ اسلام آباد ایکسپریس وے سیل، مری روڈ، فیض آباد اور دیگر مقامات پر جگہ جگہ کنٹینرز، موبائل فون بند، ڈبل سواری پر پابندی، میٹرو بس سروس معطل، کاروبار اور تعلیمی ادارے بھی بند رہے۔ پولیس کی شیلنگ، لاٹھی چارج، متعدد کارکن گھر لیے۔ بانی کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان ڈی چوک سے گرفتار۔ ڈی چوک ہماری منزل ہے، بانی کا حکم آنے تک آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی ہٹ دھرمی، کہا ہر صورت ڈی چوک جائیں گے، اکیلا بھی رہ گیا تو تب بھی جاؤں گا۔ احتجاج رکوانا ہے تو بانی سے رابطہ کریں۔ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں قافلہ اسلام آباد کی جانب گامزن۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا بے درج استعمال، کرینیں، ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور سرکاری ملازمین قافلے میں شامل۔ مظاہرین شیل، گنز، پتھروں اور ڈنڈوں سے لیس، کارکنوں کی جانب سے اسلحے کی سرعام نمائش۔ لاہور کی انتظامیہ بھی ان ایکشن، لاہور سے اسلام آباد جانے والے راستے بند۔ بابو صابو انٹرچینج، ٹھوکر نیاز بیگ پر کنٹینر لگ گئے۔ رنگ روڈ، شادرہ کی سڑکوں پر بھی کنٹینر کھڑے کر دیے گئے۔ آزادی چوک، گریٹر اقبال پارک جانے والے راستے بند۔ پولیس کی عارضی چیک پوسٹ قائم۔ پولیس کا کل شہر کے داخلی و خارجی راستے مکمل سیل کرنے کا فیصلہ۔ احتجاج سے قبل PTI کی مقامی قیادت روپوش، شیخ امتیاز، حافظ فرحت عباس، اسلم اقبال، حماد اظہر روپوش۔ پولیس کے چھاپوں میں 600 سے زائد کارکن پکڑے گئے۔ لاہور میں 8 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ، پولیس کو امن و امان یقینی بنانے کا حکم۔ مدد کے لیے رینجرز کے دستے بھی تعینات، اینٹی رائڈ فورس بھی چوکس۔ حساس مقامات پر قیدیوں کی گاڑیاں اور اضافی پولیس اہلکار تعینات۔ ہسپتال، تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز یہ اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، اس لیے وہ فوجی طور پہ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو رہے، وہ عمران خان کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ سازش کے ذریعے ہو رہا ہے۔ PTP والے وہ بھی اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ بانی PTI یہودی لابی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل بانی PTI کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ معمولی بات نہیں، سازش کے تحت ہو رہا ہے۔
بانی، اسرائیل، افغانستان اور ٹی ٹی پی ایک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم اور بلاول بھٹو کی ملاقات۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ اے پی سی 7 اکتوبر کو بلائی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف میزبانی کریں گے۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعظم کے فیصلے کا خیر مقدم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ملیشیا کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ اسٹریٹجک امور اور علاقائی سلامتی پر بات چیت۔ پاک ملیشیا فوجی تعلقات بڑھانے پر زور دیا گیا۔ ملیشین وزیر اعظم کا دہشت گردی کے خلاف فوج کی قربانیوں کا اعتراف۔ آرمی چیف کو ملیشیا کے دورے کی دعوت بھی دی۔ ملیشین وزیر اعظم سے حافظ نعیم الرحمان کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے کردار ادا کرنے پر اتفاق۔ انور ابراہیم نے حافظ نعیم کو ملائیشیا آنے کی دعوت دی۔ ملائیشین وزیر اعظم 3 روزہ دورہ پاکستان مکمل کر کے ملائیشیا واپس روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے نور خان ایئر بیس سے رخصت کیا۔ اسرائیلی فوج کی بیروت ایئرپورٹ پر شدید بمباری۔ حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے 20 فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل کی مغربی کنارے کے شہر تل کرم میں بمباری۔ اسرائیلی حملوں سے 37 افراد شہید، 151 زخمی ہو گئے۔ دشمن کو کھلی چھوٹ نہ دیں، چھوٹ دی تو وہ ہر مسلمان ملک پر حملہ کرے گا۔ مسلمان یہ خطرہ نظر انداز نہ کریں، اپنے دفاع کو مضبوط کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا تہران میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب۔ کہا حماس کا 7 اکتوبر کا حملہ جائز تھا، اسرائیل پر ہمارا حملہ بھی جائز ہے، ضرورت ہوئی تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ نواز شریف سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ تجارت، آئی ٹی، تعلیم اور زراعت میں تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور۔ آسٹریلوی سرمایہ کاروں کی معاونت کا اعادہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان کے پہلے آٹزم اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اسکول کے ماڈل کا معائنہ کیا۔ پہلا آٹزم اسکول گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور پر مشتمل ہوگا۔ تھیراپی روم، پیڈز روم، پری ووکیشنل ٹریننگ روم بھی بنیں گے۔ اسکول کی تعمیر 1 سال میں مکمل کی جائے گی۔ مریم نواز کا آٹزم ماہرین کی فوری ہائرنگ اور پروجیکٹ تیار کرنے کا حکم۔ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی نظر ثانی کیس کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس نعیم اختر افغان بینچ میں شامل۔ سپریم کورٹ کا نیا 3 رکنی بینچ 21 اکتوبر کو نظر ثانی کیس کی سماعت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مختلف محکموں کی ملکیتی اراضی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ سرکاری اراضی کے بہترین استعمال کے لیے پلان مرتب کرنے کی ہدایت۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی صوبے کے مختلف اضلاع تک توسیع کی منظوری۔ ریونیو اتھارٹی کے امور میں اے ڈی سی ڈی اسسٹنٹ کمشنرز کو بااختیار کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان میں پہلی بار کھجوروں کی 3 روزہ نمائش۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے نمائش کا افتتاح کیا۔ 8 ممالک کی کمپنیوں نے اپنی پروڈکٹس پیش کی۔ غیر ملکیوں کی پاکستانی کھجور کی تعریف۔ گرد و غبار سے فضا دھواں دھواں، لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ AQI کی مجموعی شرح 183 ریکارڈ۔ شہر میں اکتوبر میں بھی گرمی کی شدت برقرار، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ طلاق دینا بل گیٹس کو مہنگا پڑ گیا۔ اہلیہ کو طلاق پر ادا کی گئی رقم کے بعد بل گیٹس 33 سال بعد امیر ترین افراد کی ٹاپ 10 لسٹ سے باہر۔ بل گیٹس امیر ترین افراد کی فہرست میں 12ویں نمبر پر آ گئے۔ بل گیٹس اب بھی 107 ارب ڈالرز کے مالک ہیں۔ مسکراہٹیں بکھیرنے کا دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مسکراہٹ کا دن منایا جا رہا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دوسروں کو خوشیوں کا بھی خیال رکھیں۔ عالمی یوم مسکراہٹ ہر سال اکتوبر کے پہلے جمعے کو منایا جاتا ہے۔ افغانستان کے لیگ سپنر اور سابق کپتان راشد خان شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ تقریب میں سابق اور موجودہ کرکٹرز کی بڑی تعداد شریک۔
T20 रैंकिंग में आलमी नंबर 3 बॉलर की शादी की तकरीब पश्तून रस्मों रिवाज के मुताबिक होटल में हुई। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज मुल्तान में पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम मुल्तान इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंच गई। 2 रोज़ आराम के बाद इंग्लैंड टीम की स्टेडियम में प्रैक्टिस। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान टीम ने 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन किया। अदाकारा हीरा मानी ने शोबिस इंडस्ट्री को झूठा करार दे दिया। हीरा मानी की हिदायतकार और अदाकार जवाद बशीर की पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, शोबिस में हर चीज़ झूठ है, पैसों की खातिर झूठ दिखाया और फैलाया जाता है।